الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی نبیہ المصطفیٰ اما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بھائی اپنی بات شروع کرنے سے پہلے میں ایک بات آپ سے ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہم لوگ جو یہاں اس ادارے میں آتے ہیں، یہاں پر ہمارا آپس میں جو ایک دوسروں کے ساتھ رشتہ ہے وہ استاد اور شاگرد کا ہے. دنیا میں جتنے بھی رشتے ہیں ان رشتوں میں سے سب سے پاکیزہ اور مقدس رشتہ یہ استاد اور شاگرد ہی کا مانا جاتا ہے. اور ان دونوں رشتوں میں اس وقت تک ترقی نہیں ہوتی جب تک دونوں طرف سے احترام اور ادب، محنت اور لگن نہ ہو. خصوصاً شاگرد کے لیے بہت ضروری ہے کہ اپنے استاد کا ادب و احترام جان کی حد تک کرے، اپنے استاد کو خود اہمیت دے، اپنے خود استاد کی خود عزت کرے، اپنے گھر والوں سے عزت کروائے. دیکھنے میں آتا ہے کہ طالب علم اسٹوڈنٹ خود تو کیا عزت کرے گا، وہ گھر والوں کو اس طرح سے جا کر باتیں بتاتے ہیں کہ جس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کے دلوں میں استاد کی جو وقت ہے وہ ایک نوکر کی حیثیت کی بھی نہیں ہے. آپ کا وہ پریفیکٹ جس کے ساتھ آپ سارا دن رہتے ہیں اس کو تو آپ بہت عزت دیتے ہیں، بہت احترام دیتے ہیں، لیکن آپ ہی کا وہ استاد جو سارا دن ساری رات ایک اسٹڈی کر کے، مطالعہ کر کے، لیکچر تیار کر کے صبح آ کر آپ کو لیکچر دیتا ہے، بلیک بورڈ پہ لکھواتا ہے، پھر آپ کی کاپیز چیک کرتا ہے، پھر ڈائریز بھی لکھواتا ہے، اور پھر وہ نہ صرف یہ کہ پڑھاتا ہے بلکہ وہ آپ کو یاد بھی کرواتا ہے. اس کے باوجود بھی ہم اپنے استاد کی عزت نہ کریں تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ 10th پاس کر جاتے ہیں اور اس کے بعد کوئی لوگوں پہ جا رہا ہے، کوئی کسی مل کے اندر کام کر رہا ہے، کامیابیاں نہیں ہوتی. تو یہ کامیابیاں نہ ہونے کی اصل وجہ یہی ہے کہ ہم اپنے استاد کی عزت نہیں کرتے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس بھی شخص نے مجھے ایک لفظ سکھایا میں اس کا غلام ہوں، وہ چاہے مجھے بیچ ڈالے چاہے مجھے اپنے پاس رکھ لے، نوکر ہوں میں اس کا. اتنی عزت فرمایا کرتے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ جب صحابہ سے، دوسرے صحابہ سے علم سیکھنے کے لیے جایا کرتے تھے تو اپنے استاد کے گھر کا دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے تھے، باہر بیٹھتے تھے، کافی دیر تک بیٹھے رہتے. جب استاد گھر سے باہر نکلتا اس وقت اس سے کوئی مسئلہ، کوئی بات پوچھتے تو وہ کہتے کہ بھی آپ تو اللہ کے نبی کے بھتیجے ہیں، ان کے چچا زاد ہیں، آپ ہمیں دروازہ کھٹکھٹاتے، ہم حاضر ہو جاتے. تو وہ کہتے کہ نہیں، میں تو شاگرد ہوں، شاگرد کے لیے ضروری ہے کہ استاد کا ادب کرے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ جو اسلامک لاز کے سب سے بڑے موجد ہیں، جنہوں نے اسلامک لاز کو اسلامی قانون کو ایجاد کیا، مدون کیا، وہ کہتے ہیں کہ میرا گھر اپنے استاد کے گھر سے 7 گلیوں کے فاصلے پر تھا اور پوری زندگی میں نے کبھی بھی اپنے استاد کے گھر کی طرف پاؤں نہیں پھیلائے. تو یہاں تک ادب و احترام ان لوگوں نے کیا ہے تو وہ دنیا کے بڑی بڑی شخصیتیں بنی ہیں. تو آج ہماری جو تاریخ ہے وہ شخصیتوں سے، بڑے بڑے لوگوں سے کیوں محروم ہو رہی ہے؟ اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ ہمارے دلوں میں ٹیچرز کی، اساتذہ کا ادب و احترام نہیں. ہمارے سامنے ہمارا دوسرا بچہ، ہمارا دوسرا ساتھی، ہمارے گلے کا، ہمارے محلے کا یا دوسرا انسان آ کر ہمارے استاد کو انسلٹ کر دیتا ہے، ہمارے دلوں پر جوں تک نہیں رینگتی. حالانکہ واحد وہ جو کام کرنے والا، جو کاروں میں کام کرتے ہیں، وہ اپنے استاد کی اتنی ادب، اتنا احترام کرتے ہیں کہ اگر استاد کو کوئی آدمی گالی بھی دے دے تو اس گالی دینے والے کی زبان تک کھینچ لینے کے لیے وہ لوگ جان دے دیتے ہیں. اور ہمارے سامنے ہمارا ہی جو کوئی فرد ہے وہ استاد کی بے عزتی کر دیتا ہے اور ہم بیٹھ کے ہنس رہے ہوتے ہیں کہ یہ دیکھو استاد کو میرا باپ سنا رہا ہے. ہرگز نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے. جو لڑکے ایسا کرتے ہیں، جو سمجھتے ہیں، وہ سمجھ لیں کہ کامیابی ان کے پاس نہیں. پڑھ جائیں گے، ڈگری مل جائے گی، کاغذ مل جائے گا، لیکن دنیا میں کامیابی نہیں ملے گی. دنیا میں کامیابی انہی بچوں کو ملا کرتی ہے جو اپنے دلوں میں اساتذہ کا احترام رکھتے ہیں، اپنے دلوں میں اساتذہ کی ایک وقت رکھتے ہیں اور اساتذہ بھی ان کو یاد رکھتے ہیں. ایک
جو نظر نہ آنے والی ریز ہوتی ہیں جو بچے کے دل سے نکل کر اساتذہ کے چہروں پر، اساتذہ کے دماغوں پر پڑتی ہے کہ یہ بچہ میرا ادب کر رہا ہے، یہ بچہ میرا ادب نہیں کر رہا۔ جیسے ہی کلاس میں ٹیچر داخل ہوتا ہے اس کو پتا چل جاتا ہے کس بچے نے مجھ سے سننا ہے، کس بچے نے سننا نہیں ہے، بس ویسے بیٹھا ہوا ہے۔ اس لیے آپ لوگ شروع والا سال ہے، شروع سال ہے، ایسا بن کے دکھاؤ اپنے ٹیچر کو کہ جیسے ہی ٹیچر کلاس میں آئے تو وہ خوشی کے ساتھ آئے کہ میں اس کلاس کو اس لیے پڑھاتی ہوں، اس لیے پڑھاتا ہوں کہ یہ میری بات سنتے ہیں، یہ میری باتوں کو فالو کرتے ہیں، جو میں کام دیتی ہوں، جو میں کام کراتی ہوں، تو جو میں کام کرواتا ہوں یہ خوب اچھے غور سے سنتے ہیں اور مجھے آؤٹ پٹ دیتے ہیں۔ بات سمجھنے کی شاید آپ کے ذہنوں میں میری بات جو ہے وہ سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو آج کا جو سبق ہے وہ ایک بہت عجیب شاخسانہ جو کل گزرا ایک ٹیچر اور ایک شاگرد کے درمیان جو میں نے دیکھا اور جو میں نے سنا، اس کے حوالے سے میں نے یہ بات کہی ہے۔ آپ لوگ اپنی زندگی میں اس بات کو لازم پکڑ لیں کہ اپنی ٹیچر، دیکھو پڑھنا پڑھانا، پوزیشن کا آنا نہ آنا، یہ ایک روایت ہے، ایک رواج ہے، یہ تو ہوتا رہے گا۔ تمہیں سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن ٹیچر کا ادب کرنا تو تمہارے اپنے بس میں ہے کہ نہیں؟ ہاں، ٹیچر کا ادب کرو گے، کامیابیاں ملیں گی، بڑی شخصیت بن جاؤ گے۔ اگر کچھ کرنا چاہتے ہو، اگر ویسے ہی اپنے گھر والوں کے پیسے ضائع کروانے ہیں اور بعد میں 10th کے بعد کسی مل میں لگنا ہے تو ابھی لگ جاؤ تاکہ گھر والوں کو ہر ماہ کچھ تو دے تو سکو۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ لوگوں کو بھی خوب عمل کی توفیق عطا فرمائے۔